ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کے 26ویں رکوع کی ایک درمیانی آیت، طویل آیت، ابھی میں نے درس قرآن کے سلسلے میں اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ اصول درس کے مطابق سب سے پہلے بعض چیدہ کلمات کی لفظی وضاحت لغوی تشریح سے بات فرما لیجئے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کان الناس امتن واحدتن، امتن واحدتن کے معنی ایک جماعت یا ایک دین والے۔ فبعث اللہ النبیین، بعثہ باسط سے بنا ہے جس کے معنی بھیجنا، اٹھانا۔ النبیین جمع ہے نبی، نبی نباؤن سے بنا ہے یا نبوتن سے بنا ہے۔ نباؤن کے معنی خبر، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ کس کی؟ جس کا نبی ہے۔ نبی اللہ کا ہے تو مطلب یہ ہوا اللہ کی خبر دینے والا۔ اور نبوتن کے معنی ہے رفعت اور بلندی یا راستہ۔ نبی لوگوں کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جو اللہ تک لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ نبی کا مرتبہ اس زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب پر بلند ہوتا ہے، اور پوری کائنات اور جملہ موجودات میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے افضل رتبہ میرے اور تمہارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ مبشرین جمع ہے مبشر کی، مبشر بشارت سے بنا ہے۔ بشارت کہتی ہیں خوشخبری کو، مبشرین خوشخبری سنانے والے، یعنی ماننے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے۔ ومنذرین، منذر انذار کے معنی ڈرانا، بر وقت خبردار کرنا۔ منذرین ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے والے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، معهم کے معنی ان کے ساتھ۔ الکتاب سے مراد جن سے کتاب، مطلب کتاب مراد ہے، یعنی اللہ کریم نے جہاں جہاں کتاب کی ضرورت تھی تو انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دے کے بھیجا۔ لیحکم بین الناس، حکم کے معنی فیصلہ کرنا۔ لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، کیونکہ لیحکم صیغہ واحد ہے تو اس کا مرجع قریب کتاب ہے۔ بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فیہ و مختلف فیہ، اس قسم کے جتنے کلمات مختلف صورتوں سے آئے ہیں ان کا مادہ اور مصدر اختلاف ہے۔ اختلاف عقائد میں، نظریات میں گڑبڑ کر دینا اسے اختلاف کہا جاتا ہے۔ اوتو و اتیان کے معنی دینا۔ البینات بینہ کی جمع ہے جس کے معنی واضح اور روشن اور صریح دلیلیں، ہدایات کے صریح پیغامات۔ بغین بغاوت، ضد۔ فہد اللہ، ہدایت کے دو معنی ہیں، مقصود تک، منزل مقصود تک پہنچانا یا راستہ دکھانا۔ اللہ کریم راستہ بھی دکھاتا ہے اور جسے چاہے منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ البتہ مخلوق کی صفت ہدایت بمعنی ثانی ہے، یعنی مخلوق کا کام یہ ہے، انبیاء اولیاء اور ان کے جانشینوں کا، کہ لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں بِإِذْنِ ہی، اللہ کی توفیق۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو سب سے زیادہ چھوٹا ہو
اور مقصود تک پہنچانے میں آسانی سے مقصود تک پہنچائے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی جماعت تھے، لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے جو لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے اور آتش دوزخ سے ڈرانے والے یا بروقت خبردار کرنے والے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں اتاری، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں لوگوں نے جھگڑا اور اختلاف کیا تھا۔ وما اختلف فیہ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن اور واضح اور صریح دلائل آ چکے، بغیم بینہم، یہ اختلاف آپس کی بغاوت اور آپس کی ضد کی بنا پر تھا۔ فَأَضَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کا عام فہم اور آسان انداز میں یہ ترجمہ تھا اس کی تفسیر کی، اس میں پروردگار عالم رب العزت مالک الملک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بزرگان دین نے، آئمہ تفسیر نے، قرآن مجید کی تشریح کرنے والے حضرات نے لکھا ہے کہ لوگوں کا مدت سے یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے انسان دنیا میں جب آیا تو یہ مشرک ہونے کی حالت میں آیا، صدیاں بیت گئیں اور پھر بعد میں جا کے آہستہ آہستہ اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کی رہنمائی ہوئی۔ قرآن مجید نے اس نظریے کی پرزور اور صریح الفاظ میں تردید فرمایا لوگ تو ابتدا میں ایک ہی دین توحید پر تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور مدت تک آپ کی اولاد حضرت آدم چونکہ نبی تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، نبی پر حق تھے، دنیا میں پہلے انسان تھے، تو اللہ کریم نے انہیں نبی ہونے کی حیثیت سے درس توحید دے کے بھیجا۔ انہوں نے وہ توحید پر خود بھی کاربند رہے، اللہ کے دین پر خود بھی مستحکم رہے اور مدت تک اپنی اولاد کو بھی یہی درس دیتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ جوں انسان دنیا میں پھیلا ادھر ادھر مختلف جگہوں میں، جب ایک جگہ تھے تو ایک ہی آب و ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا سے، ایک ہی آب و ہوا سے استفادہ ہوتا تھا، ملک بھی ایک تھا، آب و ہوا بھی ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، اس بنا پر نظریہ اور ان کے عقائد اور خیالات بھی ایک تھے۔ جو جب زمین کے مختلف قطعات اور مختلف حصوں میں جب انسان پھیلے، آب و ہوا بدل گئی، غذا بدل گئی، زبان بدل گئی، علاقہ بدل گیا، تو یہ مختلف تبدیلیوں نے انسان پر یہ اثر ڈالا کہ اس کے خیالات اور نظریات بھی بدل گئے۔ تو پھر سب سے پہلے شرک جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ پھر اللہ کریم نے کیا انتظام فرمایا، جس طرح وہ دنیا کے غذائی نظام کا انتظام فرماتا ہے، انسان کی ذہنی حیات کا اس نے انتظام فرمایا، اس طرح وہ روحانی غذا، روحانیت کا بھی اس نے انتظام فرمایا، جس طرح وہ تکوینی نظام چلاتا ہے اس طرح تشریعی نظام کا بھی اس نے انتظام فرمایا۔ اس طرح جب لوگوں کے خیالات، عقائد، نظریات ایک ہی تھے تو پھر کیا ہوا، فبعث اللہ، پھر اللہ نے نبی بھیجے، تو لوگوں نبی اس لیے آئے کہ لوگوں کے دینوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، فرمایا نہیں، نبی اس لیے آئے کہ فاختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین، ان دونوں کے درمیان ایک جملہ معذوف ہے، فاختلفوا، لوگ ایک دین پر تھے تو پھر لوگوں نے جب عقائد میں اختلاف ڈالا تو ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے اعمال کو سنوارنے کے لیے، اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کریم نے، پروردگار عالم نے
یہ انتظام فرمایا کہ انبیاء کو مختلف ادوار مختلف زمانوں میں اللہ کریم نے انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی نے آ کے اپنے اپنے زمانے میں تبلیغ کا حق ادا کیا، لوگوں کو درس توحید دیا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، اور جو ماننے والے تھے انہیں جنت کی بشارت سنائی، اور جو نہ ماننے والے تھے انہیں بر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بر وقت خبردار کیا۔ اور پھر اللہ کریم نے انبیاء کو کتابیں دی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا قانون پڑھ پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں، اور یہ کتابیں اس لیے دیں تاکہ لوگوں میں جو آپس میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا ہے وہ اختلاف مٹ جائے، وہ اختلاف ختم ہو جائے، لوگ ایک ہی دین پر، ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی میدان میں ایک ہی نظریہ لے کے اٹھیں اور ایک ہی نظریہ پر جمع ہو جائیں۔ جب تک مسلمانوں میں وحدت تھی وہ ایک سٹیج پر تھے، ایک دین پر قائم تھے، ایک ان کا نظریہ تھا، تو مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر دین میں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی۔ جو صاحب کتاب تھے بعض ہوائے نفسانی اور جذبات نفسانی کی راہ میں بہ جانے کی وجہ سے انہوں نے کتابیں پڑھی، دیکھی، سمجھی، اور اس کے باوجود اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دین الہی میں، کتاب الہی میں اختلاف ڈالا۔ یہ اختلاف بر بنائے حق نہیں تھا، بلکہ یہ بغاوت اور سرکشی اور اناد اور حسد کی بنا پر تھا جو انہیں لے ڈوبا، جس کی بنا پر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ چنانچہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسی طرح کا اختلاف کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کے باوجود پھر بھی ہر دور میں گویا ایک ایسا ٹولہ رہا، وہ لوگ اللہ نے متعین فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا جن کے سینوں کو اللہ کریم نے حق سے روشن فرمایا، جن کے سینے حق سے منور اور روشن ہو گئے، تو انہوں نے لوگوں کے اختلاف کرنے کے باوجود توفیق الہی سے انہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، وہ راہ راست پر قائم رہے، اور انہوں نے یہ سمجھا اور سوچا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو حق کی سربلندی کے لیے ہم رہیں، حق کے علم بردار بن کے رہیں، کیونکہ جس نے حق کی طرفداری کی، حق کا ساتھ دیا، دین حق پر قائم رہا، فرمایا وہ دنیا سے چلا بھی جائے، صدیاں گزر جائے، پھر بھی اس کی قبر روشن ہوتی ہے، لوگ اس کا رہتی دنیا تک نام لیتے ہیں اور اس کا ذکر کرتی ہیں، اس بنا پر کہ وہ سچی توحید اور دین حق کا علم بردار رہا۔ آج صدیاں گزر گئیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج تک جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام روشن ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پیارے نبی اپنی کتاب میں جناب ابراہیم کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تو بہت سچے پیغمبر تھے، بہت سچے۔ گویا انہوں نے پوری روئے زمین پر جب وہ آئے، آنکھ کھولی، شرک کا ماحول دیکھ کے لوگوں کو درس توحید دیا، اللہ کے دین کی دعوت دی، ایک دین پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہ حکم دیا کہ نماز میں یوں پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے گویا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود دین حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کا نام روشن کیا۔ جن جن لوگوں نے اس سطح پر کام کیا اللہ کریم نے انہیں رہتی دنیا تک انہیں روشن رکھا، اور جنہوں نے اپنے زمانے میں اگرچہ مالدار تھے، حکمران تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے حق کی مخالفت کی، حق سے بغاوت برتی، سرکشی اختیار کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، دین الہی کی تکذیب کی، آیات بینات کو ٹھکرایا، ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا میں سب کچھ تھے، لیکن وہ اس طرح انہیں مٹایا گیا، حرف غلط کی طرح ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اقبال کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا فاتح
سکندر رومی، سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا فاتح تھا، تھوڑی سی عمر میں اس نے پوری زمین کو لتاڑا، لیکن ہوا کیا، وہ کہتا ہے آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں، لیکن اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر اعظم فنا ہو گیا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں، لیکن نبی پاک کے ایک ادنا غلام بلال حبشی نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، حضور کے قدموں میں بچھ گئے، دین اسلام کے داعی بنے اور دین اسلام کی مبلغ بنے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، بلال آزاد نہیں تھے، غلام تھے، اور گورے نہیں تھے، کالے تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، زبان صاف نہیں تھی، سب امیر نہیں تھے، غریب تھے، لیکن ان ساری کمزوریوں کے باوجود جب انہوں نے دین اسلام کو سینے سے لگایا، نبی پاک کے قدموں میں گر گئے، تو اللہ کریم نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی کا نام کوئی نہیں لیتا، لیکن بلال حبشی کے آج بھی تذکرے منبر و محراب میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سلام۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتی ہے، بلال یہ عجیب بات ہے، میں جب بھی جنت میں گیا تو میرے جانے سے، داخل ہونے سے پہلے تیرے قدموں کے چلنے کی، تیرے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شیخ لکھتے ہیں، شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز بہادر دہلوی فرماتی ہیں، شیخ عبدالحق کی تعریف کرتی ہے، شیخ اجل گفتہ، بڑے شیخ نے اس طرح فرمایا۔ تو شیخ عبدالحق فرماتی ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور فرماتی ہیں، میں جب بھی جنت میں گیا اس سے معلوم ہوا کہ حضور ایک بار نہیں لاکھوں مرتبہ جنت میں گئے اور آئے، آپ کے لیے جنت میں جانا اور آنا کوئی مشکل نہیں۔ بلال حضور کے قدموں میں گر گئے، رجھ کے عرض کی، مولا آقا یہ میرا کیا کمال ہے، بلال کا کیا کمال ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ بلال جیسے ایک معمولی انسان کو آپ نے ایک ذرے کو اٹھا کے اور آفتاب بنا دیا، جنت تک پہنچا دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مقصود یہ ہے، فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔